الرحیم وآتوا حقہ یوم حصادہ۔ رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کھیتی کا حق ادا کرو اس کے کٹنے کے دن۔ جس دن کھیتی کاٹو تو اس دن اس کا حق ادا کرو۔ جی، کھیتی کا حق کیا ہے؟ یعنی اس کا جو حصہ رب نے متعین فرمایا ہے غریبوں کے لیے، اس کو ادا کرو۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ زکوٰۃ تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے ہی غریبوں پر خرچ کی جائے گی۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جس نے کوئی فصل کی یا جس نے کوئی فصل اگائی اور پھر اللہ نے اسے پیدا کیا تو وہ یہ سمجھتا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ اسے اللہ نے پیدا کیا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے اپنی محنت سے پیدا کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کی محنت اور اس کی کمائی میں نہ جانے کتنے لوگوں کو حق رکھا ہے، یعنی ایک آدمی کی کمائی سے کتنے لوگوں کے حقوں کو وابستہ کیا ہے۔ تو جس دن کھیتی کٹے اس دن اس کا حق ادا کرو، اور کھیتی کا حق یہ ہے کہ اس کا عشر ادا کرے آدمی۔ عشر کا مطلب ہوتا ہے 10واں، اور نصف عشر کا مطلب ہوتا ہے 20واں حصہ۔ تو 10واں حصہ عشر کا مطلب ہے اور نصف عشر کا مطلب ہے 20واں حصہ۔ چونکہ جو فصلیں بارش کے پانی سے ہوتی ہیں ان فصلوں میں عشر ادا کیا جاتا ہے، یعنی 10واں حصہ ادا کیا جاتا ہے، اور جو کھیتیاں انجن کے پانی سے یا نہر کے پانی سے یا محنت اور مشقت کر کے جو کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں ان میں 20واں حصہ متعین کیا گیا ہے کہ اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اب گیہوں ہے، جو بھی فصل کھیتی میں پیدا ہوتی ہے، گیہوں ہے، دھان ہے، آلو ہے، مینتھا ہے، جو بھی فصل پیدا ہوگی، پیڑ ہیں، درخت ہیں، جو بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں کھیتی میں، آدمی انہیں اپنی محنت اور مشقت سے پیدا کرتا ہے، ان سب پہ عشر ہے، ان سب میں عشر ہے۔ اور اگر وہ آسمان کے یعنی بارش کے پانی سے سیراب ہو کر وہ کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان میں 10واں حصہ ہے، اور اگر انجن وغیرہ کے پانی سے سیراب ہو کر ہوتی ہیں تو ان میں 20واں حصہ ہے، اور اگر دونوں پانیوں سے سیراب ہو کر کھیتی پیدا ہوئی تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کثرت کدھر ہے، یعنی زیادہ پانی کس چیز سے لگے۔ اگر بارش کے پانی زیادہ ہوئے تو 20واں حصہ، اور انجن وغیرہ کے پانی زیادہ لگے تو 10واں حصہ۔ مطلب یہ 10واں 20واں حصے کی مطلب تفصیل کس طرح ہم جانیں گے؟ اب رہا یہ کہ مثال کے طور پر 10 کوئنٹل غلہ پیدا ہوا، 10 کوئنٹل گیہوں پیدا ہوئے، تو اس میں اگر گیہوں انجن کے پانی سے پیدا ہوئے ہیں تو 5 کلو فی کوئنٹل کے حساب سے نکالا جائے گا، یعنی 10 کوئنٹل میں 50 کلو، 100 کوئنٹل میں 10 کوئنٹل میں 50 کلو، 20 کوئنٹل میں 1 کوئنٹل، 100 کوئنٹل میں 5 کوئنٹل۔ اور اگر دھان ہے، جیسے اکثر بارش کے پانی سے سیراب ہو کر کے ہوتے ہیں، آدمی بہت کم انجن کا پانی ان میں لگاتا ہے، تو اس میں جو ہے 10واں حصہ ہے، یعنی 10 کوئنٹل پہ 1 کوئنٹل، 20 پہ 2، یعنی 100 کوئنٹل پہ 10 کوئنٹل دھان ادا کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ وہ اکثر بارش کے پانی سے سیراب ہو کر کے وہ کھیتی پیدا ہوتی ہے۔ تو جو کھیتیاں اکثر بارش کے پانی سے سیراب ہو کر کے پیدا ہوتی ہیں ان میں 10واں حصہ دیا جائے گا، اور جو کھیتیاں انجن رہٹ وغیرہ کے پانیوں سے سیراب ہو کر ہوتی ہیں ان میں 20واں حصہ دیا جائے گا۔ اور یہ حصہ جب کھیتی کٹ کے تیار ہو تو اس میں سے کچھ بھی نہیں نکالا جائے گا، نہ ہل بیل کا نکالا جائے گا، نہ مشین والے کا نکالا جائے گا، نہ کٹائی والے کا نکالا جائے گا، کسی کا نہیں نکالا جائے گا، جتنا پیدا ہوگا اس کل میں سے عشر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کٹائی والے کا دے دو، مشین والے کا دے دو، فلاں کا دے دو، فلاں کا دے دو، اس کے بعد میں اب دیکھو کتنا بچا، اب اس کا عشر ادا کرو، تو یہ غلط ہے۔ دیا کسی کا نہیں جائے گا، جتنا کھیتی میں پیدا ہوگا سب کا 10واں یا 20واں حصہ نکالنا واجب ہے، اس کے بعد میں جس کا چاہے گا وہ دے گا۔ ہاں، اور اب رہی یہ بات کہ کس طرح سے عشر نکالا جائے گا، تو آپ اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو براہ راست جو فصل آپ کی پیدا ہوئی ہے وہ دے دیں، مثال کے طور پر گیہوں دے دیں، چاول دھان دے دیں، یا آلو دے دیں، یا جو بھی فصل پیدا ہوئی وہ دے دیں۔ اور اگر آپ وہ نہیں دینا چاہتے ہیں
تو بیچ کر اس کی قیمت دے دے. قیمت کا طریقہ یہ ہوگا، مثال کے طور پر جو اس فصل کا طریقہ ہے وہی قیمت کا طریقہ ہوگا کہ 20 کوئنٹل پر 1 کوئنٹل اگر آپ کو دینا ہے تو اگر 2000 روپے کو گیہوں بک رہا ہے تو 20 کوئنٹل گیہوں اگر آپ نے بیچے تو 2000 روپے آپ نکال دیں. 1 کوئنٹل گیہوں آپ دیتے، اس کے بجائے اس کی قیمت 2000 روپے دے دیں. یہ طریقہ ہے جیسے لوگ ٹرالیوں سے گیہوں بھروا کے منڈی میں بیچ دیتے ہیں، اور منڈی میں بیچ کے آنے کے بعد پھر مطلب یہ ہے کہ وہ آنے کے بعد میں پھر وہ آپ پوچھتے ہیں کہ صاحب کیسے نکالیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ 20 کوئنٹل پہ 1 کوئنٹل گیہوں نکلیں گے تو اب پتا چلا کہ 20 جو ہے 40,000 کے گیہوں ہو گئے، 20 کوئنٹل 2000 کو بکے تو 2000 روپے نکال دیں، کیونکہ 20,000 پہ کتنے ہو گئے؟ 2000 روپے ہو گئے. لہذا اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ حصہ نکالا جائے گا. اب رہا یہ مسئلہ کہ لوگ آج منڈیوں میں ٹرالیاں بھروا کے تو بیچ کے آ جاتے ہیں لیکن عشر نہیں نکالتے، نصف عشر نہیں نکالتے، اور پھر جو ہے کھیتیاں آفات کا شکار ہوتی ہیں اور بلاؤں کا شکار ہوتی ہیں، تو اس وقت آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار ادا کر دیتے تو بہتر تھا. اب ایک دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر عشر آپ نے نہیں نکالا تو وہ حصہ تھا رکھا تھا غریبوں کا، اللہ نے فقیروں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا، وہ حصہ اللہ نے تمہارے مال میں رکھا تھا. اب وہ حصہ بجائے اس کے کہ تم انہیں دیتے، وہ حصہ تم نے لوٹ کے اپنے آپ ہی کھا لیا، تو کیسے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی؟ غیر کا حق کھانا، قرآن فرماتا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. ہاں وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا، اور ان قریب وہ جہنم میں جائیں گے. تو یتیموں کا حق کھائیں گے. جب یتیموں کا حق کھائیں گے، اب پتا چلا کہ 100 کوئنٹل غلہ پیدا ہوا اور 100 کو 100 اس نے منڈی میں بیچ دیا اور پھر 5 کوئنٹل غلہ لے کے آ رہا ہے یا 10 کوئنٹل، تو جو عشر کا غلہ بنتا تھا وہ اس نے اپنے گھر کے لیے خرید کے لا کے ڈال کے، اور وہ عشر جو غریبوں اور یتیموں مسکینوں کا حق تھا وہ یہ خود کھایا. ہاں، تو ایسی حالت میں کیسے دلوں کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، کیسے دلوں میں خوف خدا پیدا ہوگا، کیسے دلوں میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا، کیسے کسی کے لیے جو ہے ہمدردی پیدا ہوگی، بلکہ دلوں کے اندر سختیاں پیدا ہوں گی، دلوں میں شیطانی غلغلے پیدا ہوں گے. شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، الرحمن ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے. اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کھیتی میں پیدا کرے، سب سے پہلے نمبر پر حساب لگا کر اس کا عشر ادا کرے، اور اس کا حق، جس کا حق اللہ نے اس کی کمائی میں رکھا، اس کا حق اس تک پہنچائے. اس لیے کہ قیامت میں پھر یہ غریب، یتیم اور مسکین لوگ بھی گریبان پکڑ کر کے کھڑے ہو جائیں گے کہ مولا یہ تیرا وہ بندہ تھا جسے تو نے بہت سا مال و دولت دیا تھا اور ہم بھوکے تھے تو اس نے ہمارا کوئی خیال نہیں کیا. کیونکہ جو رب ہمیں دے رہا ہے، جو رب ہمیں دے رہا ہے، وہ رب انہیں دینے پر بھی قادر ہے، لیکن ہمیں دے کر ہمارے ہاتھ سے دلوا کر ہمیں آزماتا ہے کہ یہ دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے. تو رب نے ہمیں 100 کوئنٹل غلہ دیا، لیکن ہم اس کے نام پر 5 کوئنٹل بھی اس میں سے غریبوں کا حق نہیں دے سکے، تو اس سے زیادہ ہم اور کیا حق مارنے والے ہو سکتے ہیں. اور جب کوئی آدمی کسی کا حق مارتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کی عبادتوں سے لذتیں اٹھا لی جاتی ہیں، اس کی عبادتیں بے رونق ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج آدمی کو عبادت میں لذت نہیں آ رہی ہے، اس کی دعاؤں میں اثر نہیں ہے، اور غیر مسلم ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. اس لیے اگر اپنی دعاؤں میں اثر لانا ہے، اپنی عبادتوں میں نورانیت پیدا کرنا ہے، تو اپنے لقمے کو حلال بناؤ. حدیث پاک میں فرمایا کہ جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن تک اس کی دعا کی قبولیت روک دی جاتی ہے، اور 40 دن تک اس کی دعا سے امام غزالی نے لکھا کہ 40 دن تک اس کی عبادت سے لذت کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو اب لذتیں کیسے پیدا ہوں گی؟ قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی برائیوں میں مبتلا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی بے حیائیوں کا شکار ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آدمی کا لقمہ حلال نہیں ہے. اسے یہ چاہیے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جسے اپنے دل میں جو ہے نورانیت پیدا کرنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے لقمے کو دیکھے اور اسے حلال کرنے کی کوشش کرے اور اسے جائز کرنے کی کوشش کرے. جہاں سے بھی اسے حلال لقمہ ملے اسے کھائے، وگرنہ حرام لقمے سے فاقہ بہتر ہے.
تو لہذا لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ عشر ادا کریں اور اسے غریبوں کا حق سمجھیں، اسے اپنا مال نہ سمجھیں، غریبوں کا حق سمجھیں اور ان کا حق ان تک پہنچائیں، اس لیے کہ اگر دوسروں کا حق کھائیں گے تو پھر ان کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی اور ان کی عبادتوں کی لذتیں اٹھا لی جائیں گی، ان کی دعائیں معلق کر دی جائیں گی، دعائیں ان کی قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ صاحب مال و زر جو ہیں یا اصحاب زر جو ہیں، کھیتی پیدا کرنے والے لوگ، کھیتیاں کرنے والے لوگ، وہ جو ہے اپنی کھیتیوں کو کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی انہیں دیا ہے اس میں سے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، مدارس اسلامیہ کا بھی خیال رکھیں، غریب طلبہ کی بھی حمایت کریں، مدارس اسلامیہ کا خیال رکھیں۔ جیسے حضرت یہ مسئلہ ہے کہ جیسے کہ غریب ہی آدمی مطلب کھیتی کرتے ہیں تو بٹائی پہ لے کر کے یا مطلب ٹھیکے پہ لے لیتے ہیں، اچھا، اب وہ بھی عشر دیں گے نہیں دیں گے؟ ٹھیکے والا اس سلسلے میں دو قول ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جس کی زمین ہے وہ عشر دے گا، اچھا، لیکن فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ صاحبان کا کہنا یہ ہے کہ جو کھیتی کرے گا وہ عشر دے گا۔ اچھا، ہاں، غریب ہو، جب ٹھیکا ہوا تو غریب ہو یا مالدار ہو، جتنی کھیتی کرے اتنی کھیتی کا عشر ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتری کی نیت رکھے تو انشاءاللہ وہ غریب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے مالدار کر دے گا اس کی حسن نیت کی وجہ سے۔ اور اگر بٹائی پر کھیتی کر رہے ہیں، بٹائی پر کھیتی کر رہے ہیں تو پھر دونوں پر عشر ہے، جسے غلہ ملے گا اس پر عشر ہے۔ ٹھیک، ہاں، بٹائی پر کھیتی اگر ہے تو عشر دونوں پر ہے۔ اب اس کا طریقہ یہی ہے، پیسوں کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا یہی ہے، اور اس کا جو ہے مال کا طریقہ بھی ہے، گیہوں ادا کرے تو 1 کنٹل، پیسے ادا کرے تو 2000، جتنے کے گیہوں بنتے ہوں، اگر 100 کنٹل پیدا ہوئے، 5 کنٹل گیہوں ہو گئے اس میں، تو پتا چلا اگر 5 کنٹل گیہوں 2000 کو بک رہے ہیں، 10,000 روپے کے ہو گئے، تو اگر 1 لاکھ کے گیہوں اس کے بکے تو 2 لاکھ روپے کے گیہوں بکے تو 10,000 روپے ادا کر دے اس میں سے۔ تو جیسے پیسے جیسا مال ویسے پیسے، رب قدیر قبول فرمائے۔